میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین اشخاص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا، مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، کہکا لگوانے سے بچوں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 359 پر ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت الاکرم کو ایک مالدار شخص نے بااصرار دعوت طعام دی۔ فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، مانو تو آؤں گا،
نمبر 1 میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، نمبر 2 جو چاہوں گا کھاؤں گا، نمبر 3 جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لیں۔ ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وقت مقرر پر حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا، سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی نکال کر تناول فرمائی۔ جب سلسلہ طعام کا اختتام ہوا، میزبان سے فرمایا چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے۔ حاضرین سے فرمایا آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دیجئے۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ با یک زبان بول اٹھے یا سیدی ہم میں اس کی طاقت نہیں، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو گناہ گار دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر آج صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دے پائیں گے؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تلاوت ارشاد فرمائی، ترجمہ قرآن کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ یہ رقت انگیز ارشاد سن کر لوگ دھاڑیں مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے۔ یا الہی جب حساب خندہ بے جا رلائے، چشمے گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ ولی کامل حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ علیہ نے کس قدر اچھوتے انداز میں حساب آخرت کے متعلق نیکی کی دعوت عنایت فرمائی۔ واقعی حشر و نشر کے معاملات انتہائی تشویشناک ہیں۔ ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں فرماتے ہیں انسان مرنے کے بعد ایسا بدبودار مردار ہو جائے گا کہ سب اس کو دیکھ کر اپنی ناک بند کریں گے اور وہ قبر میں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے گا اور پھر رفتہ رفتہ خاک ہو جائے گا، جو کہ بالکل حقیر و ذلیل چیز ہے۔ البتہ مرنے کے بعد وہ جانوروں کی طرح خاک ہی رہتا تو غنیمت تھا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوگا اور یہ خاک رہنے والی دولت اسے میسر نہ ہوگی، بلکہ قیامت میں اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، ہیبت و دہشت کے مقام پر رکھا جائے گا۔ اس وقت وہ آسمانوں کو دیکھے گا کہ پھٹے ہوئے ستارے گر پڑے ہیں، چاند سورج بے نور ہو چکے ہیں، پہاڑ روئی کے گالوں یعنی روئی کے گولوں کی طرح منتشر ہے، زمین بدلی ہوئی ہے، دوزخ کے فرشتے کمندیں یعنی پھندے پھینک رہے ہیں، دوزخ گرج رہا ہے، فرشتے ہر ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ دے رہے ہیں۔ وہ تمام عمر میں جو برے کام کیے ہوں گے ان کو دیکھتا ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کو پڑھ کر پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا آؤ اور جواب دو کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، کیوں بیٹھا، کیوں اٹھا، کیوں دیکھا، کیوں سوچا۔ اگر معاذ اللہ جواب نہ دے سکے گا تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت کہے گا کاش میں سگ یعنی کتا پیدا ہوا ہوتا تو خاک ہو جاتا، کیونکہ وہ جانور اس عذاب سے محفوظ اور آزاد ہیں۔ بس جو شخص بے عمل ہونے کی صورت میں سور اور کتے سے بدتر ہو، اس کو تکبر اور فخر کرنا کس طرح زیبا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب تو ہم پیدا ہو ہی چکے، واپسی ناممکن ہے۔ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ان کا انتظار کرنے والوں
یعنی بے اولادوں کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ انتظار میں ان کی کیا نیت ہے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 5 تا 6 پر دیا ہوا مضمون اپنے اندر بہت کچھ عبرت رکھتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا ہے اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے۔ اگر اس کا مقصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، اصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ میری یہ بات وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائف بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کے ہول ناکیوں کا مشاہدہ کرے گا، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے اسلاف کے اور بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وہ فکر آخرت میں کیسے ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا، اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے، اور حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راگ ہوتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے، یہ کن ہستیوں کی بات ہے کہ جو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں دنیا میں جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے آپ کو دنیا میں آ جانے پر تشویش کا اظہار فرماتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کتنے پیارے انداز میں اشعار فرماتے ہیں کہ کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، آ کے نہ پھنسا ہوتا میں بطور انسان، کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے تہبا کی، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، میں بجائے انسان کی کوئی پودا ہوتا، یا نخل بن کے تہبا کے باغ میں کھڑا ہوتا، گلشن مدینہ کا کاش ہوتا میں سبزہ، یا بطور تنکا ہی میں وہاں پڑا ہوتا، جہاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہے بڑھ کر، کاش مرغ بن کے تیبھا میں ذبح ہو گیا ہوتا، شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا عطار، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، واقعی دنیا میں پیدا تو ہو گئے، اب ہمارے لیے آزمائش کہ ہم اس دنیا میں زندہ رہنے کے بعد موت کا شکار ہوں گے، اندھیری قبر میں جانا ہوگا، میدان قیامت پیارے اسلامی بھائیوں کس قدر شدت کا ہوگا، ارے وہ دن کیسا دن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 حالتوں میں ہوں گے، سوار، پیدل اور منہ کے بل چلنے والے۔
ایک شخص نے پوچھا کہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جو پیروں پر چلا سکتا ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میدان معاشر 50,000 سالہ دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ مخلوق کے ازدحام اور بھیڑ بھاڑ کے متعلق ذرا خیال فرمائیے کہ عرصہ معاشر میں زمین و آسمان کی تمام مخلوق، فرشتے، جن، انسان، شیطان، جانور، درندے، پرندے سب جمع ہوں گے۔ پھر سورج نکلے گا، اس کی گرمی پہلے سے دگنی ہوگی۔ سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا۔ اس وقت عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سورج کی شدید تمازت کی وجہ سے ہر جاندار شدید دکھ اور بے پناہ مصیبت میں ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ ازدحام کم ہو۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس وقت سورج کی گرمی، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشیمانی کی آگ اور زبردست خوف و ہراس طاری ہوگا۔ ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا اور ان کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض کانوں کی لو تک اور بعض سراپا پسینہ میں غرق ہوں گے۔ میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، میدان معاشر کے متعلق ذرا غور فرمائیے کہ وہ کیسا دن ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن سورج لوگوں کے انتہائی قریب ہوگا، لوگوں کو شدید پسینہ آئے گا، چنانچہ بعض لوگ ٹخنوں تک، بعض آدھی پنڈلی تک، بعض گھٹنوں تک، بعض رانوں تک، بعض کمر تک، بعض منہ تک، اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ انہیں پسینے کی لگام ہوگی اور بعض لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے، اور آپ نے سر کی طرف اشارہ فرمایا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا قیامت کے روز کے پسینے اور دکھ درد کو سوچئے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، اگرچہ تو ہمیں جہنم میں بھیج دے، اور ہم بھی انہی میں سے ایک ہوں گے، ہمیں معلوم نہیں کہاں تک پسینے میں ہم ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، حقیقت دنیا میں آیا، اسے مرنا ہے، اسے قبر میں جانا ہے، اسے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حساب آخرت کے لیے اٹھایا جائے گا۔ وہ بروز قیامت میدان معاشر میں اسے لایا جائے گا، اور یہ دن واقعی بہت شدت کا دن ہوگا۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کل بروز قیامت میدان معاشر میں ہمیں لایا جائے گا۔ قیامت ہے، اٹھنا ہے کل بروز قیامت۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں، جتنے زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اے ابن آدم، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب سور پھونکا جائے گا اور قبر والے منتشر ہو جائیں گے، جو سینوں میں ہوگا ظاہر ہو جائے گا، معاملات تنگ ہو جائیں گے، چھپا ہوا سب ظاہر ہو جائے گا، ساری مخلوق قبروں سے اٹھ کھڑی ہوگی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، جب ہی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، وہ سب سے بڑا کیسا عجیب دن ہوگا جس میں زلزلے ہوں گے، پہاڑوں کو جلایا جائے گا، یکے بعد دیگرے ہولناکیوں کا سلسلہ ہوگا، امیدیں ختم ہو جائیں گی، ہیلے کم ہو جائیں گے، بھائی جانے والے خسارے میں ہوں گے۔ جو ہی سور پھونکا جائے گا، سب لوگ کانپتے ہوئے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، جب ہی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ایسا دن ہے جس میں قدم پھسل رہے ہوں گے، عقلیں کمزور ہو جائیں گی، کچھ سمجھ نہ آئے گا، طویل عرصہ کھڑا رہنا پڑے گا، گناہ ظاہر ہو جائیں گے، کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی، اور موت کا جام پینے کے بعد لوگ قبروں سے زندہ نکلتے ہوں گے۔ بس
وہ قیامت کا دن ہے، حسرت و ندامت کا دن ہے، زلزلوں اور جھٹکوں کا دن ہے۔ اس دن گناہ گار اور نافرمان اپنے گناہوں اور بدکاریوں کو دیکھ لے گا، اور لوگ قبروں سے اٹھ کر وعدے کی جگہ پر جا رہے ہوں گے، جس دن سب راز فاش ہو جائیں گے، ظالموں کا ظلم ظاہر ہو جائے گا، آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ کرنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے، اور نیک و بد سب اٹھ کر میدان معاشر میں لرزتے ہوئے جمع ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب ہی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا محمد بن سماک علیہ رحمت الرزاق بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ نے مجھے رلا دیا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ سنیں جو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے اسلاف سنتے یا پڑھتے تو رو ڈالتے۔ ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ وقت ہے، اگر آج آنسوؤں سے روں گے تو کل میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں رونے سے بچ جائیں گے۔ وہ میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی یہ آیت مجھے رلاتی ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ پھر فرمایا، آنکھیں رونے کے درد کا ذائقہ کیسے نہ چکھتی جبکہ وہ نہیں جانتی کہ کون سی چیز اس کے رونے کو ختم کرے گی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی آج غور تو فرمائیے، گناہوں کا سیلاب ہے، ارے میدان معاشر کی سختیاں ہم سن رہے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت یاد کیجئے جب آپ کے انہی علاقوں کو زلزلے نے ہلایا تھا، اس زمین نے ہمیں جھنجھوڑا تھا۔ وہ وقت یاد کیجئے کیسا بے بسی کا عالم تھا، کیسا رونے کا مقام تھا، کیسے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ارے یہ تو دنیا ہے، وہ بروز قیامت میدان معاشر ہوگا جس کی سختیاں ان سختیوں سے زیادہ ہوگی۔ ارے غور تو فرمائیے، ارے ہم انہی علاقوں سے تعلق رکھتے والے لوگ ہیں جن کو ہلایا گیا، زلزلوں کے جھٹکوں نے ہلایا، گھر تہس نہس ہوئے، کتنے لاکھوں لاکھ شہید ہوئے، کتنے لاکھوں لاکھ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بے گھر ہو گئے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اعمال کی کھیتی کٹنے کے قریب ہے، زندگی کا توشہ ختم ہونے کو ہے، ہم بے خبر ہیں، موت ہمیں یاد نہیں آ رہی آج۔ ہاں ان قریب اس دن ہم ندامت و پشیمانی کے عالم میں ہوں گے، جب باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، تمام معاملات منتشر ہو جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، پھر ماضی پر حسرت اور ندامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ہم لوگ بہت ازمائشوں ارے دنیا میں آگے، اب یہاں آ کر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں فکر آخرت نہیں رلاتی۔ ارے فرشتے، ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو مقرب فرشتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام کیا بات ہے؟ میں نے کبھی میکائیل علیہ السلام کو ہنستے نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کی، جب سے جہنم پیدا کیا گیا ہے تب سے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے، اور جب سے جہنم پیدا ہوئی میری آنکھ اس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھو اور وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ ارے مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے، ارے میرا اور آپ کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ شب و روز گناہ، ارے رات کی تاریکیوں میں گناہ، دن کی روشنیوں میں گناہ، لوگوں میں گناہ، چھپ کر لوگوں سے گناہ۔ ارے یہ گناہوں کا سلسلہ ہمارا چلتا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہمارے اسلاف رحم اللہ المبین، صحابہ کرام علیہم رضوان، انبیاء علیہم السلام،
ارے یہ فرشتے، ارے یہ نیک ہونے کے باوجود، یہ اللہ کے مقرب ہونے کے باوجود فکر آخرت سے روتے ہیں، انہیں آخرت کا خوف لاحق ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور فرمائیں کہ ہماری فکر آخرت آج کیسی ہے، اور ہمارے اسلاف رحم اللہ المبین کی فکر آخرت کیسی ہے۔ تو جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فکر آخرت نصیب ہوتی رہے گی، رہیں گے نا وابستہ انشاءاللہ سے۔ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ سے۔ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں نا، یقین مانے بہت ساری پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ قافلوں میں سفر کر لیں، مسجد میں رہنے، مسجد میں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، مسجد میں نمازیں باجماعت، مسجد میں صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے مدنی قافلوں میں، نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے مدنی قافلوں میں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے سارے انشاءاللہ۔ نیت بھی فرمائیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب ہم نے نیت کر لی تو ہمارا ثواب شروع ہو جائے گا، جب سفر کر لیں گے تو ثواب اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں ہم جھک جائیں، اس کے آگے سر نیاز جھکا دیں۔ وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ رب تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا ہے۔ کیسا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر، کیسا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ رب۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ بندہ ہے کہ اپنے رب سے دور ہو گیا۔ ارے یہ بروز قیامت جہاں پر اتنی ساری تکالیفیں پریشانیاں ہیں، وہاں رب کی رحمت بھی ہوگی اور رب کا فضل بھی ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ بروز قیامت جب عدن کے سمندر کی گہرائی سے آگ نکلے گی تو تمام لوگ میدان محشر کی طرف ہانکے جائیں گے۔ میدان قیامت کی ہول ناکیوں سے لوگ متحیر، پیاسے، مدہوش اور کانپتے ہوں گے کہ اسی دوران اللہ عز و جل تجلی فرمائے گا تو اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ لے گی، اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی جس سے دنیا میں وہ محبت کرتی تھی۔ وہ اسے پہچان کر کہے گی، اے میرے بیٹے، کیا میرا پیٹ تیری پناہ گاہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لیے نرم بستر نہ تھی؟ کیا میرا دودھ تیرے لیے سیرابی کا باعث نہ تھا؟ تو بیٹا پوچھے گا، اے میری ماں تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہے گی، میرے گناہ مجھ پر بھاری ہو گئے، تو ان میں سے صرف ایک گناہ اٹھا لے۔ تو وہ کہے گا، یہ بات ناممکن ہے، آج ہر جان اپنے عملوں میں گروی یعنی رہن ہے۔ اے میری ماں، اگر میں تیرا بوجھ اٹھا لوں تو میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اسی دوران اللہ عز و جل کی جانب سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے فلاں بن فلاں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ یہ اعلان سنتے ہی اس شخص کا رنگ متغیر ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل سے حیا کے سبب اس کے اعضاء بے چین ہو جائیں گے۔ جب ماں اپنے بیٹے کی گھبراہٹ ملاحظہ کرے گی تو پوچھے گی، اے میرے بیٹے کیا ہوا؟ وہ جواب میں کہے گا، اے میری ماں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اب میں اسے بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ یا میرا چھٹکارا کیسے ہوگا؟ اسی دوران دو فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیں گے۔ جب اس کی ماں دیکھے گی تو اسے سینے کی طرف کھینچے گی اور اپنے بالوں سے چھپائے گی اور اپنی پوری طاقت سے فرشتوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن دور نہ کر سکے گی۔ جب دیکھے گی کہ وہ ان سے اپنا بیٹا نہیں لے سکتی تو روتے ہوئے فرشتوں سے کہے گی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے میری قبر سے اٹھایا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم دونوں کو اپنا بیٹا نہ لے جانے دیتی۔ پھر وہ اس سے روتے ہوئے الوداع کہے گی اور کہے گی، اے میرے بیٹے، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے اپنی بارگاہ میں پیشی اور حساب کتاب کے لیے تجھے بلایا ہے، اگر تجھے نجات ملے تو مجھے مت بھولنا۔ میں بہت دیر سے کھڑی ہو، بہت حسرت زدہ ہو، میری تکلیف اور پیاس بہت
بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس کے بیٹے کو سدرۃ المنتہا پر مقرر فرشتے کے سپرد کریں گے۔ وہ پوچھے گا تمہارا تعلق کس امت سے ہے؟ تو لڑکا جواب میں کہے گا میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ فرشتہ کہے گا خوشخبری ہے تیرے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ پھر وہ فرشتہ اسے نور میں داخل کر دے گا، کوئی اندازے سے نہیں جان سکتا وہ کہاں جائے گا، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے۔ اچانک اسے اللہ کی طرف سے ایک آواز سنائی دے گی، ٹھہر جا، میں تیرا رب ہوں، اپنے اعضاء پر سکون رہنے دے، اپنے دل کو اطمینان دے، میری عزت و جلال کی قسم، تجھے تیری ماں اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اپنے سینے سے چمٹا رہی تھی، اور میں تجھ پر اس سے بھی بڑھ کر شفیق ہوں۔ پھر ارشاد ہوگا اے میرے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ اسے پڑھے گا، لیکن جب کوئی گناہ پائے گا تو آواز آہستہ کر لے گا، جب کوئی نیکی پائے گا تو آواز بلند کر لے گا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے بندے اپنی نیکی کو بلند آواز سے اور برائی کو پست آواز سے کیوں پڑھتا ہے؟ تو وہ روتے ہوئے عرض کرے گا اللہ یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے اور برائیوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہوں اور عیبوں کو مخلوق سے کیسے پوشیدہ رکھا؟ جب تو نے ان کے ذریعے میرا مقابلہ کیا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تجھ سے باخبر تھا اور تجھے دیکھ رہا تھا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے مالک و مولا عز و جل مجھ میں تیری ڈانٹ ڈپٹ سننے کی طاقت نہیں، تو مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دوں تو میرا جود و کرم اور عفو و درگزر کس کے لیے ہوگا؟ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا اے فرشتو میرے بندے کو میرے فضل اور رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ پھر عرض کرے گا اے میرے معبود و مالک، اے میرے رب، میری والدہ دنیا میں مجھے بہت چاہتی تھی، مجھ پر بہت شفقت کرتی تھی، آج اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے مدد مانگی اور چاہا کہ میں اس کی مدد کرو۔ اے میرے مولا اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میرا ٹھکانہ میرے بجائے میری والدہ کو کر دے، میری ماں کو بھی بخش دے، اب وہ جس عذاب میں ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم میں تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا بلکہ میں تم پر رحم کر چکا ہوں۔ پھر فرمائے گا اے میرے فرشتوں ان دونوں کو میری جنت میں لے جاؤ اور میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا رب تعالیٰ عز و جل بڑا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں ہم جھکیں تو صحیح، توبہ تو کریں، رجوع تو لائیں۔ وہ اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ جب یہ بندہ نافرمان ہو جاتا ہے، جب ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ ارے اس کی مہلت سے ہمیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کب مر جانا ہے، کب مر جانا ہے، کسی کو نہیں معلوم کس لمحے میں ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، سر نیاز جھکا دیں۔ وہ رب راضی ہو گیا تو میدان محشر کی سختیاں کم ہو جائیں گی، وہ رب راضی ہو گیا تو پل صراط پر آسانی ہو جائے گی، نزا کی سختیوں میں آسانی ہو جائے گی، قبر کی وحشتوں سے بچ جائیں گے، وہ رب راضی ہو گیا تو ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل مرتے دم تک ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ میری کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ مدنی انعامات کے رسالے حاصل کریں گے، روزانہ فکر مدینہ کریں گے
اور اپنے ذمہ دار کو ہر مہینے جمع بھی کروایا کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے جوتا پہننے کے 7 مدنی پھول۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پائیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔